with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو سیکنڈ سنڈے جو ہے آف فیبرری وچ از جسٹ اباؤٹ ٹو کم، سو یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اویئرنیس ڈے کے طور پہ آٹزم کے بارے میں. آٹزم ایک ایسا مرض ہے جو کہ بچوں میں ہمیں آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے، اور سم ہاؤ مجھے ہی فیل ہوتا ہے کہ ریشو جو ہے ہمیں زیادہ نظر آتا ہے ان بچوں کا جو کہ آٹزم کا شکار ہے. سو اسی اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے یہاں پر دو سائیکالوجسٹ کو دعوت دی ہے جو کہ ہمیں بتائیں گی آٹزم سے جڑی ہوئی بہت سی امپورٹنٹ انفارمیشن. سو سب سے پہلے تو میرے پاس ہے تحریم خان. السلام علیکم. کیسی ہیں تحریم؟ سو تحریم جو ہے سرٹیفائڈ انٹرنیشنل بیہیویئر اینالسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ہیں. اور تحریم کے ساتھ ہمارے ساتھ فاطمہ سرور ہیں. فاطمہ بھی انٹرنیشنل بیہیویئر اینالسٹ ہیں، سرٹیفائڈ آٹزم اسپیشلسٹ ہیں اینڈ سائیکالوجسٹ ہیں. دونوں کا تعلق جو ہے المعروف انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آٹزم، ڈاؤن سنڈروم، ڈسلیکسیا، یہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ زیادہ کچھ کامنلی اب نظر آ رہی ہیں یہ لوگوں کو پتہ اب چل رہا ہے. یہ کون شروع کرے گا آپ میں سے؟ بیسیکلی چیزیں پہلے بھی تھیں لیکن اب زیادہ بھی ہو رہی ہیں اور اویئرنیس بھی لوگوں میں آ رہی ہے. صحیح. اب چونکہ اویئرنیس آ رہی ہے تو پراپرلی ڈائگنوز ہو رہے ہیں بچے. ڈائگنوزس کے ساتھ ان کے پراپرلی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں. پہلے اکثر اس طرح سے ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ان کا IQ لیول صحیح نہیں ہے، یا وہ اس طرح سے ان کو سلو لرنرز کی کیٹیگری میں ڈال کر ان پہ پیرنٹس اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، ان کے ٹریٹمنٹ پہ فوکس نہیں کرتے تھے، یا وہ اس چیز کو شاید ریئلائز ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ بہتر ہو سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. جبکہ اب اویئرنیس آنی شروع ہوئی ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا ہے. اب ان کو تھوڑے سے بھی ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں تو وہ ٹائملی ان چیزوں کو کیچ کر لیتے ہیں. جب ٹائملی آپ چیزوں کو کیچ کر لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہتر کرنے کا ہمارے پاس تھوڑا سا مارجن آ جاتا ہے، ٹائم آ جاتا ہے، جس میں وتھ تھیراپیز اینڈ ادر پلانس ہم لوگ اس چیز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. سو آپ کو لگتا ہے کہ بڑھ بھی رہے ہیں اور اویئرنیس بھی آ رہی ہے، دونوں چیزیں. ایکسیپٹینس ایگزیکٹلی از دا مین تھنگ کہ پیرنٹس نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ IQ کم ہے تو اس وجہ سے زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. اب ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا پیرنٹس نے کہ ہمارا بچہ اس طرح بیہیو نہیں کر رہا جس طرح ایک 18 منتھس کے بچے کو یا 2 ایئرس کے بچے کو کرنا چاہیے. سو جو ایک ہمارے نے کچھ ٹیبوز یا کچھ باتیں بنائی ہوئی تھی، کند ذہن، نالائق. ہاں. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی اسٹیٹمنٹ، یہ کوئی لفظ، یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے بچے کا جس کی وجہ سے اس کو لرننگ پرابلمز یا ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. اب اس چیز کی اویئرنیس جو ہے یہ کامن ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا فاطمہ کہ آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہیں؟ اچھا کیوں یہ اتنا زیادہ بڑھ رہے ہیں مسئلے؟ اچھا اگر ہم آٹزم کی مین کاز کے بارے میں بات کریں تو وہ تو ابھی ان نون ہے. ٹھیک ہے، آٹزم کی کاز ان نون ہے، لیکن ڈفرینٹ ریسرچز کے اکارڈنگلی ہم دیکھیں تو انوائرمنٹل فیکٹرز بہت مین رول پلے کر رہے ہیں. بائی انوائرمنٹل فیکٹرز بھی مین کہ آج کل بچوں کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم آٹزم کی بات کریں گے تو ان بچوں کی امپیئرمنٹس 3 ایریاز میں ہوتی ہے: سوشلائزیشن، کمیونیکیشن اینڈ ان کے کچھ ریپیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں. تو جب اسکرین ٹائم زیادہ ہے، دیر از نو کمیونیکیشن، دیر از نو سوشلائزیشن. جیسے ہم لوگ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آگے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو وہ بچہ جس کی ابھی برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور وہ موبائل فون کا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ان کی ڈیولپمنٹ بھی سلو ہو جاتی ہے، پلس ان کے پھر ان ایریاز میں جو ہے سوشلائزیشن اور کمیونیکیشن میں امپیئرمنٹ شو ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن فاطمہ مجھے تو اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو کہ بائی برتھ ہے، یعنی کنجینیٹل جیسے ایک پرابلمز ہوتے ہیں جو پیدائشی مسئلے ہوتے ہیں بچے جن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. بعد میں تو یہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے ڈفرینٹ طرح سے. سو یہ ایسا ہی ہے؟ جی یہ بائی برتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے سائن اور سمٹمس جو ہیں نا وہ آپ کو انیشلی شو نہیں ہوتے. بائی دی 18th منتھ اور 2 ایئرس کی ایج میں جا کے آپ کو سائن اور سمٹمس نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اس سے پہلے بچے کے مائل اسٹون موسٹلی بچوں کے آن ٹائم جو ہے وہ اچیو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے جو ہے مائل اسٹونس ڈیلیڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ نیک ہولڈنگ، سٹنگ، کرالنگ، واکنگ. مین تب پتہ چلتا ہے جب بچے کی اسپیچ والا مائل اسٹون آتا ہے کہ بچہ بول نہیں رہا، 2 سال کا ہو گیا ہے ابھی تک بول نہیں رہا. تو اس میں پھر پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایشو ہے. وہ لے کر آتے ہیں کہ شاید اس کی اسپیچ کا ایشو ہے، لیکن پھر جب فردر ہسٹری لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آٹزم میں لائق ہے، آٹزم کا شکار. اچھا تحریم ایک اور جو مجھے پتا ہے، اب اگین آئی وانٹ ٹو ویریفائی اٹ فرام آپ سے کیونکہ آپ تو ڈیل کرتی ہیں اس مسئلے کو، کہ خواتین کی زیادہ عمر میں شادی، زیادہ عمر کا مطلب ہے 35 ابو،
کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایگ کی ایک ایج ہوتی ہے اور وہ ایج جو ہے اس اگر وہ مطلب اگر خاتون کی ایج 35 ابو ہے تو پھر زیادہ چانسز ہیں کہ آٹزم اور بہت سارے اور ایسے مسئلے ڈاؤن سنڈروم وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ بچوں میں ہوں گے. از دس ٹرو؟ میم دیکھیں یہ بات کچھ حد تک بالکل صحیح ہے کیونکہ دیکھیں آفٹر 35 کی جو ہماری پریگنینسیز ہوتی ہیں تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں, ہائی رسک پریگنینسیز کی کیٹیگری میں بھی وہ آ جاتی ہیں اور اس میں ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کی اکرنس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو ہو, لیکن وہ تھوڑے سے نا ان کے چانسز کمپیریٹیولی جو انڈر 35 پریگنینسیز ہوتی ہیں ان میں زیادہ ہوتے ہیں. اچھا یہ تو ہوگی بک کی بات. اب آپ لوگوں کی آبزرویشن, کیونکہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایک آپ کی ایک کلینکل آبزرویشن بھی تو ہوتی ہے. مجھے تو لگتا ہے آپ لوگوں کو اپنا ایک رجسٹر مینٹین کرنا چاہیے اور ایٹ دا اینڈ آف مے بی 10-20 ایئرس آپ اپنی ایک پوری ریسرچ جو ہے وہ شائع کر سکتے ہیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو دیکھا اور آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ کامن فیکٹرز کیا تھے. میم دیکھیں ہمارے پاس جو بھی بچے آ رہے ہیں جو اگر آپ ایج کی بات کریں جو 35 پلس ایج میں جو مدرس تھیں ان میں زیادہ تر ڈاؤن سنڈروم کے کیسز آ رہے ہیں. ڈاؤن سنڈروم ٹھیک ہے, آٹزم میں ہمارے پاس ایون ارلی پریگنینسیز والی بھی آ رہی ہیں. اب کچھ کلائنٹس ہمارے پاس ہیں جن کی مدرس مطلب جب وہ بچے پیدا ہوئے تھے تو وہ 19-20 ایئرس کی ایج میں تھے. سو وہی ہے کہ جس طرح سے مس فاطمہ نے بھی یہ بات کی تھی کہ ڈفرینٹ سینیریوز ہیں, جینیٹک بھی ہے پلس انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں. اب جس طرح سے کووڈ بورن بیبیز بہت زیادہ آج کل آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو اس ایرا میں بچے پیدا ہوئے ہیں پینڈیمک تھا, سوشلائزیشن کوئی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, ہر کوئی گھروں میں بند تھا, ان کی سوشل لائف تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب جب پیرنٹس کی بھی سوشل لائف نہیں ہے, بچوں کی بھی سوشل لائف نہیں ہے, تو ون آف دا سمٹم از لائک سوشل انٹریکشن ہمارا امپیئرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر بچے کا اسکرین ٹائم انکریز ہے, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کریں گے پورا دن, اس سے وہ بچہ کافی زیادہ ڈسکنیکٹڈ ہو گیا. اب جو سمجھے کہ تھوڑے تھوڑے سمٹمس تھے وہ ملٹی پلائی بائی 10 ہو گئے ہیں کیونکہ اس کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملا جہاں پر وہ سمٹمس شاید سپریس ہو جاتے. بالکل صحیح. اچھا میں نے ایک دفعہ بہت ارلی وے بیک ایک پروگرام ایک کیا تھا جس میں نے یہ ریسرچ تھی اور اس ریسرچ کے اوپر بات کی تھی کہ جیسے جیوز ہیں تو وہ لوگ پریگننسی کے ٹائم کو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد کا جو وقت ہے. چائنیز میں تو جو ایج ہے آپ کی اس میں وہ 9 منتھس جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں, یعنی وہ بچے کے ڈیلیور ہونے کے بعد سے نہیں ایج شروع کرتے, وہ اس کے کنسیو ہونے کی ڈے سے اس کی ایج شروع کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ ریئیکٹ کر رہا ہے. اور جب وہ بھلے ماں کے پیٹ میں ہے لیکن ماں کا سٹریس, ماں کا ماحول, ماں کی سوچ, ماں کا جو بھی اس کے ساتھ بیت رہی ہے وہ بچہ ان تمام عوامل سے متاثر ہو رہا ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بعض اوقات ایمبریوز یا بچہ ماں کے جو رحم میں بہت ساری ایسی تکلیف سے ماں گزرتی ہے, ورکنگ لیڈی ہے, سٹریس ہے, ایموشنلی ڈسٹریسڈ ہے. یہ ایشوز آپ کے خیال میں کتنے اہم ہیں؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کیونکہ ایسی ہم نے بہت ساری ہسٹری دیکھی ہے پیرنٹس کی جن مدرز نے یہ شیئر کیا ہے کہ میری پریگنینسی بہت کمپلیکیٹڈ تھی, مجھے بہت سٹریس رہا, یا کچھ ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے کیونکہ جب بھی ہم ہسٹری لیتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کی پریگنینسی کیسی تھی, اور پھر اوبویسلی جب ڈیلیور کیا تو تب کیسی تھی. تو اس میں موسٹلی کیسز میں یہ چیز آتی ہے کہ میں مطلب جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ عورت کو بہت مشکل ٹائم دیکھنا پڑتا ہے. سم ٹائمز ان لاس کی طرف سے جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک اسٹریسفل انوائرمنٹ تھا میرے لیے, یا ورکنگ تھی تو گھر کو مینیج کرنا, کام کو مینیج کرنا, تو اس چیز میں جو ہے وہ کافی اسٹریس میں رہی. تو یہ چیز کافی مین رول پلے کرتی ہے کیونکہ وہی بات ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بچہ سن رہا ہوتا ہے, بچہ سن رہا ہوتا ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مدر جیسا فیل کر رہی ہے بچہ بھی اندر ویسے ہی فیل کر رہا ہوتا ہے. اگر مدر اسٹریسڈ ہوگی تو اوبویسلی بچے کے بھی اس پہ افیکٹ ہوگا. جی وہ جو جیوز کے بارے میں وہ تو ہوتا ہے کہ وہ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں, وہ اس ٹائم پہ خاتون جو ہے اس کو میوزیکل, اس کو اسٹریس فری رکھنے کے لیے اس کی ڈائٹ کا خاصا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جو ایک گروتھ کا ٹائم ہے, ایک ہیومن بینگ کی ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے, ارلی ڈیولپمنٹ کا, جس میں اس کے سارے اعضاء بن رہے ہیں, وہ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی نہ رہ جائے. سو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین جو کہ اس پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کو ایک اسٹریس فری انوائرمنٹ جو ہے وہ دینا بڑا ضروری ہے, ورنہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اسپیکٹرم کی بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی آٹزم اسپیکٹرم بھی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ سو اٹ از اے وائڈ اسپیکٹرم جس میں ڈفرینٹ لیولس ہیں, مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر ہے, پروفاؤنڈ ہے, بارڈر لائن ہے, اور اس میں بھی پھر ڈفرینٹ سمٹمز آ جاتے ہیں. اب دیکھیں اگر ہم لوگ صرف آٹزم کی بات کریں نا, اگر سمجھے صرف 2 سال کے ہی 50 بچے ہیں سیم ڈائگنوسس کے ساتھ, ان 50 کے 50 بچوں کے سمٹمز ڈفرینٹ ہوں گے. اب اٹ از ناٹ لائک کف اینڈ فلو,
अच्छा, ठीक है, जिस तरह से वो हम लोगों को खांसी आ रही है, रेशा हो रहा है, तो हम लोगों ने उसको डायग्नोसिस दे दिया कोल्ड एंड फ्लू, ठीक है. इट इज़ डिफरेंट. किसी की एक कैटेगरी में ज़्यादा होंगे बिहेवियरल इश्यूज़ ज़्यादा होंगे, किसी के सेंसरी इश्यूज़ ज़्यादा होंगे, किसी के कम्युनिकेशन वाले प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे, किसी में बच्चा बोल रहा होगा, किसी में बच्चा बिल्कुल ही नॉन वर्बल होगा, किसी में बच्चा रेपिटिशन बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, किसी बच्चे के हैंड फ्लैपिंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा होगा, किसी की स्पिनिंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा होगा. तो हर बच्चे की डिफरेंट कैटेगरीज के सिम्टम्स होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम. सही. तो फिर आप लोगों के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग होता होगा, मतलब कि आइडेंटिफाई करना, फिर उसको स्पेक्ट्रम पे रेट करना कि कहाँ पे फॉल करता है, एंड देन उसका जो भी मैनेजमेंट प्लान है उसको डिवाइस करना, है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा समटाइम्स बच्चे जो मिस डायग्नोज भी हो जाते हैं. वो होंगे स्पीच डिले के, लेकिन उन्हें डायग्नोसिस मिल जाएगा ऑटिज्म का. जैसा भी हमने बात की कि अब अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, तो समटाइम्स कुछ बच्चों को मिस डायग्नोसिस मिल जाता है. वो किसी भी डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने लिख के दे दिया कि जी इसको ऑटिज्म है, लेकिन फिर जब फर्दर उसकी एवेलुएशन प्रॉपर होती है तो पता चलता है कि स्पीच डिले है. स्पीच डिले और ऑटिज्म की अगर हम बात करें तो बहुत एक थिन लाइन है जिससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि बच्चा स्पीच डिले का है या ऑटिज्म का है. बिल्कुल सही. हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेशन. स्टे विद अस. आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.